السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلدکاروں کی بلدکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ہی خبر سناؤں گا، جو کہ ہم تقریباً 15 دن سے اس فیصلے کے انتظار میں ہیں کہ کب ان کالے انگریزوں کا صفایا ہوگا، کب ان کا منہ کالا ہوگا، کب ان کی اوقات دکھائی جائے گی، جبھی ہم کو سکون بھی ملے گا اور یہ محسوس ہوگا کہ ہمارے دیش میں بھی سنویدھان بھی ہے اور اچھے ناگرک بھی ہے، دیش واسی بھی ہے، دیش پریمی بھی ہے اور اچھا فیصلہ کرنے والے بھی ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، کوئی دودھ کے تو دھلے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ان سے لاکھ درجے بہتر ہے، وہ ان سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ ہم نے جو اذیتیں جھیلی ہے، جو دیش واسیوں نے جو مشاکل اٹھائے ہیں، جو بے روزگاری دیکھی ہے، جو مہنگائی دیکھی ہے، اور دیکھ رہے ہیں ختم نہیں ہوا، وہ ختم نہیں ہوا، ابھی بھی وہی جھیل رہے ہیں، وہی مصیبتوں میں ہیں۔ لیکن جس طریقے سے ابھی جو ان کا کریا کرم ہونے والا ہے، اب ان کا گھڑا پھٹنے والا ہے، وہ قابل لحاظ ہے، قابل انتظار بھی ہے اور قابل فخر بھی ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، جس طریقے سے سنیاسی کو آج جو ذلیل اور رسوا کیا گیا، یہ بڑی خوشی محسوس بھی ہم کو۔ خیر اسی لیے ہوئی کیونکہ انہیں اپنے باپ کا راز سمجھ رہا تھا، اور کوٹ کو تو یہ لوگ ایک کٹ پتلی کے ویسا بھائی جو بول دیے ہاں تو بول رہے ہیں، اس کے بعد گھنٹے بھر میں بھول جا رہے ہیں انہوں کیا سن کیا ہے، انہوں کیا دیکھ کیا ہے، انہوں ان کو چیز ختم ہو گئی، کیونکہ انہوں ای ڈی کو پال رکھے ہیں، ای ڈی کو بنا رکھے ہیں۔ جو ان کے خلاف بولتا ہے یا ان کو چھوڑ کے جاتا ہے، اس کے اوپر چھاپے مارنے لگتے ہیں۔ ابھی جس طریقے سے کل رات میں چندرا بابو نائیڈو کے گھر پہ، اس کی بہن کے گھر پہ اور اس کے داماد کے گھر پہ جو چھاپے مارے، کئی کے لیے مارے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ وہ شروعات وہ کرا این ڈی اے کو توڑ کر، این ڈی اے میں سے نکل کے شروعات وہ کرا جو ان کو برداشت رہے ہوا، جو انہوں اپنے آپ کو نئے قابو میں نہیں لا سک رہے، اور ان کی جو اوقات جو اس وقت ہو چکی ہے، بولتے نا وہ مصرع مشہور ہے، میں تو دہرانا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ رمضان ہے، گھر کا نہ گھاٹ کا بولتے نہیں، دھوبی کا کتا ویسا حساب ہو گیا ہے، پورا نہیں بول رہا ہوں، سمجھ جاؤ آپ لوگ، عقل مند کو اشارہ کا بھی، اور ویسے بھی یہاں تک آتی ہے ہم دیے تو، کیونکہ گھپ بول کے لگتا بہت بڑا ہے نا بھائی، نہیں جما سکتے، سمجھے نا۔ ان کو للو پنجو جی حضوری کرنا اور ان کی گانا، ان کی بجانا اور ان کو ماں باپ بنانا، وہ ہمارے کو نہیں ہوتا، وہ ہمارے کو نہیں آتا۔ ہم حق کو حق، سچ کو سچ بولتے، سمجھے نا۔ بہرحال کے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آج اس کی آفس میں سے اٹھا کے لے گئے، اور وہی سی بی آئی اس نے رسوا 1 سال سے کرتے ہوئے آیا۔ حالانکہ ای ڈی کو بھی یہ فرمان جاری تھا چھاپے مارنے کا، لیکن کسی طریقے سے وہ ٹال مول چل رہا، کیونکہ ان کی بنائی بھی ہے نا بھائی، وہ ان کی بنائی بھی ہے، کہاں سے کر سکتے ہیں ان کو وہ آرڈر نہیں ہے۔ لیکن سی بی آئی نے جو کام کیا ہے کورٹ کے کہنے پر، وہ کافی مزہ لینے والا کام ہے، اور انہوں رات ہوتے ہوتے کسی حد تک نکل تو گئے باہر، ان کو چھوڑ دیا گیا پوچھ تاچھ کر کے، لیکن انہوں کوئی جواب دینے کے قابل بھی نہیں تھے وہاں پہ، معلوم ہے۔ جو سوالات ان سے کیے گئے وہ سوالات کے جواب دینے سے قاصر رہے انہوں۔ اب لیکن جو عہدے پہ فائز ہے ان کو اٹھا کے جو ہے سب ڈالنا وہاں پہ سلاخوں کے پیچھے ٹھیک نہیں ہے۔
یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک سچائی ہے. اور جس طریقے سے جو پوچھتاچھ چل رہی تھی, جو ٹیلی فون چالو ہوئے, کیونکہ انہیں سب بولتے تو بول دیا نا بھائی, پہلے انہیں پہلے ہی ساودھان کر دیا. اگرچہ میں گیا تو سب کو لے کے جاتا ہوں, کیونکہ جتنے جرم میں کرے ہوا ہوں میرے ساتھ یہ لوگ بھی شامل ہے, اس کا یہ کہنا تھا. تو اسی لیے انہوں پھوک پھوک کے ختم رکھ رہے. اب نہ ان کو کوئی لولی کام کرتی, نہ لولی پاپ کام کرتا. نہ لولی پاپ لے کے بیٹھ سکتے ہیں انہوں, نہ ان کو کوئی لولی دے کے سلا سکتا, کیونکہ ان کی آنکھ تو بند نہیں ہوتے اب. کیونکہ 11.5 سال سے بہت بند کر لیے انہوں, بہت سوئے انہوں. اب ان کو جاگنے کا وقت آ چکا ہے, اور ابھی اس طریقے سے جگایا جا رہا ہے ان کو. اللہ 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 اللہ, دیکھنے لائق ہے. اور ابھی کچھ گھنٹوں میں انشاءاللہ وہ بھی فیصلہ ہو جائے گا, انڈیا الائنس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا, اور پردھان منتری کا نام بھی سامنے آ جائے گا. کیونکہ وہ تو چن چکے ہیں, پھر بھی رسمی اعلان کرنا الگ بات ہے, رسمی طور سے ڈکلیئر کرنا دوسری بات ہے. کیونکہ انہوں تو بہت کچھ کر دیے بہنا بھائی, اب ان کے لیے تو کوئی حد اور کوئی لمٹ باقی نہیں رہی. یہ ایک سچائی ہے, یہ ایک حقیقت ہے. میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, آج ہم کو یہ جو کچھ بھی حاصل ہو رہا, خوشیاں حاصل ہو رہے ہیں یا غم مل رہا ہے, یہ ہمارے کرنی اور ہمارے عبادتیں ہیں. آج جو ہم کو خوشیاں حاصل ہو رہے ہیں یہ ہماری نمازیں, ہماری دعائیں اور ہماری تلاوتوں کا اثر ہے. کیونکہ پہلے سے کہتے ہوئے آ رہا ہوں میں, رب کو راضی رکھو. اگرچہ وہ راضی رہے تو جگ راضی رہے گا, دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اور جو رنجشیں ہم نے دیکھی, جو اذیتیں ہم نے اٹھائی, اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں. ہم نے عزائیں ہوتے رہی, نمازوں کو فراموش کیا, ہم نے بڑوں کے ساتھ بد سلوکی, بد زبانی, بد اخلاقی سے پیش آیا, اور ہم غریبوں کا مال ہڑپتے گئے. یعنی تھالی تو ایک ہاتھ سے نہیں بستی, تھالی کے لیے دوسرا ہاتھ بھی چاہیے. اب یہ سچائی ہے, یہ ایک حقیقت ہے. خیر, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہم کو صحیح راستے پہ اور حق کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بیمار حال ہے, اللہ ان کو شفاء کاملہ, شفاء جمیل عطا فرمائے. اور جو مرحومین گزر چکے, اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے. بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, آج یہ چندی چور کو جس طریقے سے لے گئی ہے, یہ بونے, یہ جوکر, یہ خط گٹے, منہ بڈھے کو, یہ کافی خوشی ہوئی ہم کو. اور لیکن یہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا اس سے کیا سوالات کیے گئے. ایک اندازہ ظاہر کر سکتے ہم, لیکن جس طریقے سے اس کو پکڑ کے لے گیا, ایک چندی چور, ایک ٹپوری کو جس طریقے سے لے جایا جاتا ہے نا, ایک ایک ادرک لہسن بیچنے والے کو, ایک آٹو والے کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے, ایک غریب غربا آدمی کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے, جس طریقے سے اس کو زندہ دیتے ہوئے لے جایا جاتا ہے, ویسے ہی لے گیا. کوئی فرق نہیں تھا, کیونکہ مجرم تو مجرم ہی ہوتا نا بھائی, چاہے وہ امیر رہو, چاہے غریب رہو, کچھ بھی رہو. بہرحال منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.